بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 24 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج 3-4 خبریں ہیں۔ ایک تو جھوٹ پکڑا گیا بہت بڑا، وہ آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی خبریں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو اس سے متعلق بھی ایک اور خبر بھی ہم نے حاصل کی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ برطانیہ سے ایک اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان مزید ترقی اور خوشحالی کی طرف اور دنیا بھر کی نظروں کا وہ مرکز و محور بننے والا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ داخلی سیاست اپنی جگہ، لیکن بہت اچھے سائنس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھے۔ تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے، ریکویسٹ ہے میری۔ دوسرا یہ کہ ویڈیو لائک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، تاکہ پاکستان کا پیغام، ہماری آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے۔ جناب صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو جھوٹ پکڑا گیا، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے ایک خبر دی، رپورٹس شائع کی، جو کل بھی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ڈاؤٹ فل تھی، تو اس کی مزید چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو جناب ان کے جو ایم ڈی ہیں، یہ وہی گیلانی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے۔ یعنی جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو یہ دھڑا دھڑ خبریں دیتے تھے، دھڑا دھڑ رپورٹس آتی تھیں، کرپشن۔ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، وہ بھی اپنی دکان چمکاتے تھے انہی چکروں میں، اور ناک میں دم کیے رکھا۔ نواز شریف صاحب آئے تو وہ بہت تیز آدمی ہیں اور بہت قائم آدمی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو داد دینی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عادل گیلانی صاحب کو اپنا ایڈوائزر بنا لیا۔ تو جناب اس کے بعد پاکستان میں سب اچھا، حکومت بہترین، A1، کوئی ایشو نہیں۔ اب جو نیب کے جتنے بھی مقدمات کھل رہے ہیں، نیب نے جتنے بھی مقدمات کھولے ہیں اور میگا کرپشن کے سکینڈل پکڑے ہیں اور 153 ارب روپیہ ریکور کیا ہے، یہ کس دور کی کرپشن تھی؟ بندہ پوچھے ان سے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں سے اور گیلانی صاحب سے، یہ کس دور کی کرپشن تھی؟ یہ اس دور کی کرپشن تھی جس میں یہ ایڈوائزر تھے نواز شریف صاحب کے۔ تو یہ ایک، اب اگلی بات سنیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تقریباً 9 اداروں سے رپورٹ مانگی، 9 میں سے 7 نے کہا پاکستان میں صورتحال جوں کی توں ہے، کرپشن نہیں بڑھی، جو پہلے درجہ تھا وہی درجہ اب ہے۔ صرف 2 اداروں نے کہا کہ جناب پرسیپشن ہے، ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا فلاں وزارت میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، پرائم منسٹر آفس میں یہ ہوا، یہ میگا سکینڈلز ہیں، یہ کک بیکس، نہیں، انہوں نے کہا پرسیپشن ہے۔ صرف 2 اداروں نے کہا، اور پرسیپشن کی بنیاد پہ انہوں نے 7 اداروں کی رائے کو ایک سائڈ پہ رکھا اور 2 اداروں کی رائے کو سامنے لے کے آ کے بتا دیا۔ اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات، آپ حیران ہوں گے سن کے، وہ یہ ہے کہ یہ 16-17 کی رپورٹ ہے، سال 2016 اور 17 کی، 17-18 کی ابھی آنی ہے، 18-19 کی آنی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب، اب آپ باقی رزلٹ آپ خود نکال لیں کہ اس رپورٹ کا کیا مقصد ہے۔ اور مجھے افسوس ہے حکومتی وزراء پہ بھی کہ انہوں نے بھی ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ بھی بغیر پڑھے بس آ گیا۔ میڈیا نے ایک کمپین شروع کر دی، لانچ کر دی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور خاص طور پہ اپوزیشن کے جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہیں، انہوں نے ایک کام شروع کر دیا اور اس کے بعد چل سو چل۔ تو یہ جناب ہو رہا ہے۔ وزراء بھی اگر یہ پڑھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ واقعی سادہ ہیں، بس وہ بھیڑ چال جیسی آئی اور شروع ہو گئے۔ تو یہ جناب 3-4 چیزیں تھیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں
جب اگلی جو رپورٹ آئے گی وہ بھی یہ گیلانی صاحب نے تیار کرنی ہے. پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ جناب درجہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا. یہ ہے صورتحال. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب پاکستان کو اندر سے ہی لوگ بیٹھے چاٹ رہے ہیں. پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پرسیپشن کو خراب کرنے میں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. یہ فنڈز باہر سے لیتے ہیں اور انہی کی بولی بولتے ہیں اور مافیاز کی نمائندگی کرتے ہیں اور مافیاز کے نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کیونکہ اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو نیب، میں نے کل بھی بتایا تھا 153 ارب روپے کیسے ریکور کر لیے. نیب کی کارکردگی بہت اچھی ہے انہوں نے کہا. پھر ایک اور بات، یہ جو جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں خاص طور پہ، وہ اور انویسٹمنٹ کرنے والے ادارے جو ہیں، عالمی کمپنیز، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ پاکستان کو موسٹ سوٹیبل اور فیورٹ ملک قرار دے رہی ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی، گورننس کے حوالے سے بھی. سی پیک چائنا نے خود تسلیم کیا، قطر نے خود تسلیم کیا، اور جو پہلے معاملہ تھا اس سے کہیں بہتر لیول پہ سی پیک فیز 2 ہوا ہے. چائنا نے تسلیم کیا ہے کہ جناب ہم سے کک بیکس یہ لیتے تھے اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ آ گئے ہیں، تو کم از کم زیادہ سے زیادہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، جو گرانٹس ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ان پہ پیسہ لگے گا. یہ ہے. قطر نے بھی اندر خانے بتایا کہ یہ جو LNG ڈیل ہے وہ بتا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو ہم بند کمرے میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اس کو پبلک نہ کریں. یہ جو ریٹس وغیرہ LNG ہم نے گیس منگوائی ادھر سے، ٹرمینل کراچی میں بنے اور یہ سارا اس میں بھی. تو یہ ہے اصل کہانی. لیکن ظاہر ہے جناب ایک دنیا ہے یہاں پہ، اور دنیا جب اکٹھی ہو جاتی ہے وہ والی، تو پھر چل سو چل. ایک بات پھر سب سے اچھی خبر کیا ہے جناب؟ برطانیہ سے آئی. برطانیہ نے پاکستان کے بارے میں جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ تبدیل کر دی ہے. پہلے ٹریول ایڈوائزری یہ تھی کہ پاکستان جو ہے، اور خاص طور پہ ناردرن ایریاز اور سیاحتی علاقے، وہاں پہ ان کی ایڈوائزری تھی کہ برطانوی شہری نہ جائیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے، آج نئی ایڈوائزری آئی ہے، انہوں نے مزید اپ گریڈ کر دیا پاکستان کو، پاکستان کے اسٹیٹس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت سیاحت کے اعتبار سے، امن و امان کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بہترین ملک ہے. اور اب ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان، اسی طریقے سے سوات، جو KPK کے علاقے ہیں، سیاحتی علاقے، وہاں پہ آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو کیسے ویلکم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے دروازے کیسے کھل رہے ہیں دنیا بھر کے لیے. پہلے انہوں نے برٹش ایئر ویز شروع کی یہاں سے، اور اس کے بعد اب یہ ہوا. اب اگلی بات بتا دوں جناب، یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلد اب ٹرمپ سے ملاقات جو ہوئی عمران خان صاحب کی، 2 باتیں اس میں ہوئیں جناب. مزید میں آپ کو بتا دوں انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ ہوئی ہیں. ایک تو عمران خان نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ دنیا بھر کے مالک جو ہیں، ادارے، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. کرائم ریٹ پاکستان میں کم ہو گیا ہے. لاہور اور اسلام آباد سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو بہترین ملک قرار دیا جا رہا ہے، سیاحت کے لیے قرار دیا جا رہا ہے، اور کہیں زیادہ سکون ہے، امن و امان. تو ابھی تک امریکہ نے پاکستان کے بارے میں یہ کیوں ایڈورس ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے، ٹریول ایڈوائزری؟ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ وہ اس سلسلے کو ریویو کریں گے اور متعلقہ محکموں سے کہیں گے کہ وہ اس کو ریویو کریں. تو خبر یہ ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں امریکہ بھی ریویو کرے گا پاکستان کی بارے میں جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کے بارے میں، اور اس میں بھی
بہتری آئے گی اور اچھی خبر آئے گی۔ اس کے بعد دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فیٹف کے بارے میں کھل کے بات کی تھی، اور جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر نے کہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی فیٹف سے نام نکلنے کی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پتہ یہ چلا تھا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ کر رہی تھی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی ملاقات میں، اسی وقت جو بیٹھے تھے متعلقہ حکام، اتھارٹیز بیٹھی تھیں امریکنز، ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ فروری میں فیٹف سے بھی اچھی خبر آنے کی اطلاع ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھرپور وعدہ کیا ہے اور دیکھتے ہیں یہ وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا نام، کافی چانسز ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ بلیک لسٹ میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن گرے لسٹ میں سے نکل جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے، ہیئرنگ کے بعد بھی جو ممبر کنٹریز ہیں، ہیئرنگ کے بعد میجورٹی نے پاکستان کی رپورٹ اور پاکستان کے اقدامات کی تعریف بھی کی ہے، اتفاق بھی کیا ہے اور پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر آئے گی فروری میں انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں، اور وہ گرے لسٹ سے بھی نکل جاتا ہے تو پاکستان سے پہ یہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے، بھارتی لابی بہت متحرک تھی، بھارت اور ایک اور ملک، لیکن امریکہ کے ذریعے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے اس کو نیوٹرلائز کر لیا گیا ہے، اور بھارت کی تمام سازشیں اور کوششیں فلاپ ہو گئی ہیں، اس لیے وہ کافی ڈپریس ہے۔ تو یہ 3-4 خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے بھی اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔